عزیزو آج ہم جمع ہوئے ہیں اس کے غم کو یاد کرنے کے لیے کہ جو شہید کربلا تو ہے مگر کوفے میں شہید ہوا ہے۔ کوفے والوں نے امام کو مسلسل خط لکھ کے بلایا اور آخر میں یہ بھی لکھ دیا کہ نہ آئیے گا تو آپ کے جج سے شکایت کریں گے کہ ہم ہدایت کے بلا رہے تھے، نہیں آئے۔ امام نے جناب مسلم کو بھیجا، جنگ لڑنے نہیں بھیجا تھا، حالات کا جائزہ لینے اور کوفے والوں کے ہدایت کا انتظام کرنے بھیجا تھا۔ جناب مسلم مکے تھے، پہلے مدینے گئے، مدینے سے کوفے آئے۔ بعض روایات کے مطابق جناب مسلم چونکہ لڑنے نہیں گئے تھے، جناب مسلم کے 4 بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ 2 بیٹے جوان تھے جو اپنی ماں کے ساتھ، جو جناب رقیہ تھیں حضرت عباس کی بہن سگی، ان کے ساتھ قافلہ حسینی میں تھے، جناب مسلم بھی تھے۔ لیکن جب جناب مسلم کوفے جانے لگے تو 2 ننھے بچے، چھوٹے بچے تھے ان کو اپنے ساتھ لے گئے، صرف لڑنے نہیں گئے تھے۔ وہاں گئے، کوفے والوں نے بیعت کی، ہانی کے گھر میں، مختار کے گھر میں یا اوسجا کے گھر میں قیام رہا، اور اس کے بعد سازشیں رچی گئیں اور ابن زیاد پہنچ گیا، اور اس کے بعد آخر وہ وقت آ گیا کہ جناب مسلم کو مجبور ہو کے جنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ 8 ذی الحجہ کی صبح سے جنگ شروع ہوئی اور شام ہوتے ہوتے ابن زیاد کے مکاریوں کے نتیجے میں اور کوفے والوں کی لالچ اور ڈر اور کم ایمان کے نتیجے میں وقت آیا کہ جب مسلم عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو اب کوئی پوچھنے والا نہ تھا، تنہا مسلم کہاں جائے، دشمنوں کا شہر کب ڈھونڈ لیا جائے، کب دشمن کو پتہ چل جائے۔ مسجد کے پاس ایک گھر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ گھر سے خاتون نکلی، طوا ان کا نام ہے۔ انہوں نے دیکھا ایک تھکا سا انسان، گرد و غبار میں ڈوبا ہوا چہرہ، بکھرے ہوئے بال، چہرے پہ تکان، بیٹھا ہوا ہے۔ وہ گھر کے اندر گئی، یہ سمجھ کے کوئی مسافر ہے، پانی لے کے آئی، لا کے دیا، پانی پی لو۔ پانی پی لیا جناب مسلم نے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا، پھر کہا کہ گھر شہر کے حالات اچھے نہیں، اب تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو مسلم نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ مسافر کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ کیوں تم کوفے کے نہیں ہوگا؟ نہیں میں کوفے کا نہیں ہوگا۔ پھر کہاں سے آئے ہو؟ میں مدینے سے آئے ہوں۔ تو مدینے کا نام سن کے ایک مرتبہ طوا چوکی کا، مدینے سے کہاں سے آئے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم سے۔ یہ بتاؤ تم مدینے سے محلے بنی ہاشم سے آئے ہو، کہ تم میرے مولا حسین کے سفیر مسلم تو نہیں ہو؟ کہا سر بیٹا میرے دروازے پہ آیا، مجھ سے کہیں چلی جاؤ گا، یہ گھر آپ کا ہے، تشریف لائے۔ مسلم جناب طوا گھر کے اندر آ گئے، کھانا پانی کی زحمت نہ دی، ساری رات عبادت میں گزاری۔ صبح طوا کا ظالم بیٹا جو مل گیا ہے وہ حکومت عبد کے ہاتھوں لالچ میں جا کے اس نے خبر کر دی، ابن زیاد نے مقابلے کے لیے لشکر بھیج دیا، جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ اکیلا ایک طرف مسلم ہے، مسلم عباس کے بھائی بھی ہیں، عقیل کے بیٹے بھی ہیں، علی کے شاگرد بھی ہیں۔ صفین سے جنگ لڑنے کے ہنر یہ دکھلا چکے ہیں، بھرپور جوانی کی عمر ہے، لشکر رسالہ سپاہی بلا کے لڑ رہا ہے، لیکن مسلم قابو میں نہیں آتے۔ آخر کار دشمن نے طے کیا یہ عباس کے بھائی ہیں، علی کے بیٹے ہیں، یہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے، دھوکہ دے کے گرفتار کیا جائے۔ زمین میں گڈھا کھودا گیا، خاص و خاشاک سے پاٹ کے اوپر سے مٹی ڈال دی گئی، اور پھر جو اپنے سالے نے حملہ کیا، مسلم تیزی سے دشمن کے مقابلے میں بڑھے۔ ایک مرتبہ گھنٹے پر پیر پڑا جو گھاس سے پٹا ہوا تھا، اور جو مصنوعی چھت اس کی بنائی گئی تھی ٹوٹی اور مسلم گڈھے میں گر گئے۔ اب دشمن میں اتنی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کے گرفتار کر لے، لہذا دور سے پتھروں کی بارش شروع کر دی، دور سے آگ پھینکنا شروع کر دی، دور سے تیر بارانی شروع کر دی، پورا بدن لہو لہان ہو گیا، دندان مبارک زخمی ٹوٹ گئے، ہاتھ پیر شکستہ ہو گئے، خون میں ڈوبے مجاہد کو دشمن گرفتار کر کے لے کے آیا دربار ابن زیاد میں۔ ابن زیاد سامنے آیا، کسی نے کہا امیر کو سلام کر، کہا یہ میرا امیر نہیں، میرا امیر مکے میں ہے۔ مسلم کو نہیں پتا کہ حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں، عالم سفر میں نکل چکے ہیں۔ مسلم سے گفتگو شروع ہوئی، کہا کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا پیاسا ہوں، پانی لا دو۔ کسی نے پانی لا کے دیا، لبوں سے لگایا تو خون بہہ گئے، پانی میں مل گیا، پھینک دیا۔ 3 بار پانی پھینکا، خون ملنے کی وجہ سے پانی نہ پیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، پیاسا جاؤں گا۔ کہا لے جا کے قتل کرو۔ دارالامارہ کی ظالم لے کے آیا، تلوار کا وار کیا، تنو سر میں جدائی ہوئی، بے سر کے جنازے کو زمین پہ کھینچا گیا۔
دوری میں باندھ کے گلیوں میں گھمایا گیا اور اس کے بعد بے سر کی لاش لے جا کے دارالعمارہ کے دروازے پہ لٹکا دی گئی۔ 9 ذی الحجہ کو مسلم شہید ہوئے، راستے میں حسین کو خبر ملی، رقیہ بیٹی کا نام بھی ہے اس کے سر پہ رکھ کے اسے تسلی دی۔ 2 محرم کو قافلہ پہنچا، 7 سے پانی بند ہوا، 10 محرم کو فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، اس میں مسلم کے لال بھی شہید ہو گئے۔ 11 محرم کو سارے نجس جنازے یزیدیوں کے دفن ہوئے، حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں میں گرو کفن پڑی رہی۔ قافلہ لاشوں کے پاس سے گزر کے کوفے آیا۔ 12 محرم کو قافلہ راستے میں رکاوٹیں تماشائیوں کی بھیڑ سے پتھروں کی بارش سے گزرتا ہوا دارالعمارہ کے دروازے پہنچا۔ آگے آگے قیدی سید سجاد، پیچھے پیچھے رسن بستہ بیویاں۔ امام کی نظر چچا کے سراپا پہ پڑی، پہچان لیا، سلام کر کے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے بیویوں کا قافلہ، قافلے میں رقیہ، عباس کی بہن رقیہ، مسلم کی زوجہ رقیہ، پہچان لیا لاش کس کی ہے، رک گئی۔ زینب آگے بڑھی، بہن چلو ورنہ ابھی تازیانے لگنے لگیں گے۔ ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی ایک موقع دے دے، بہت دنوں بعد مسلم ملے۔ آگے آئی، کہا مسلم سنا تم پیسے شہید ہوئے، تو میرا مولا حسین تو 4 دن کا پیسہ مارا گیا۔ مسلم تمہاری لاش دارالعمارہ کی چھت سے پھینکی گئی، گلیوں میں کھینچی گئی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے ارے حسین کے لاش کو گھوڑوں سے پامال ہوتے دیکھا ہے۔ مسلم تمہارے اگر تن پہ سر نہیں تو دیکھو تمہاری کنیز کے سر پہ بھی چادر نہیں۔ مسلم تمہیں ایک خوشخبری سنانا ہے، تمہارے دونوں جوان بیٹے میرے ساتھ تھے، لڑے اور خوب لڑے، تمہاری کمی کا احساس نہ ہونے دیا، مگر مسلم میرے 2 ننھے بچے تم لے کے آئے تھے، وہ لڑنے کے قابل نہ تھے، وہ کہاں ہیں مجھے بتا دو۔ ارے ماں تڑپتی ہوئی چلی گئی، بچے اسی کوفے کے قید خانے میں 1 سال ظلم کا شکار کر کے شہید کر دیے گئے۔ کوئی نہ تھا جو ماں کو بچوں سے ملا دیتا یا بچوں تک ماں کی خبر پہنچا دیتا۔ قربان ان شہیدوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ دے کے نچھاور کر کے دین کو بچایا اور ہم تک دین کی آواز پہنچائی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔